اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو سارے جہانوں کا تن تنہا مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا قصہ بھی بیان کیا ہے کہ کیسے جہنمیوں کو جہنم کی طرف اور جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ میرا اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، گروہوں کی شکل میں جہنمیوں کو جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب وہ جہنم کے قریب آئیں گے تو جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، اور جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ جس طرح کوئی جا رہا ہو کوئی ہلاکت کی طرف تو لوگ اسے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں آ رہے ہو۔ جس طرح دنیا میں اگر کسی کو سزا ملتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسا کیا کیا، تو اسی طرح جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا، کیا پیغمبر تم میں سے نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں اللہ کی آیات کو تلاوت کر کے بتایا ہو، اور کوئی ایسا نہیں آیا تھا جس نے تمہیں اس دن کے عذاب سے ڈرایا ہو۔ اور فرشتے بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں جن کی وجہ سے آگ ان کا مقدر بنی۔ کالو، تو وہ جہنمی جواب میں کہیں گے، ہمیں ڈرایا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ آگ ہے جہنم کی جو اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے عذاب کا کلمہ ہم پر ثابت ہو چکا تھا۔ اور اسی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، اے اللہ ہم پر بدبختی غالب آ گئی تھی۔ بعض دفعہ ایک انسان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ غلط کام کرتا ہے۔ جس طرح ہمیں پتا ہے کہ رشوت لینی حرام ہے، جس طرح ہمیں پتا ہے کہ کسی پر ظلم کرنا گناہ ہے، جس طرح ہمیں پتا ہے کہ کسی کا مال کھانا نہایت برا کام ہے، اور ہم اس کا مال نہیں کھا رہے بلکہ ہم اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ جس طرح ہمیں پتا ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن بہت سارے لوگ پھر بھی اسے پیتے ہیں۔ تو دیکھیے پھر یہی تبصرہ ہوگا اہل جہنم کا، اے اللہ کم بختی بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، اور واقعی ہم گمراہ تھے۔ اور پھر وہ جہنمی اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، درخواست کریں گے کہ اے اللہ صرف ایک بار ہمیں مہلت دے دے، اور اگر دوبارہ ہم تمہاری نافرمانی کریں گے تو واقعی ہم ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اور فرمایا کہ تکبر کرنے والوں کا کیا صحیح ٹھکانہ ہے۔ اور کیسا تکبر کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے تکبر۔ جب انسان اللہ کا حکم سنے تو اس کے سامنے بچھ جائے، سر جھکا دے کہ اس کو کرنا ہے۔ اور اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا کہ اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے اور انسان اس پر عمل نہ کرے۔ یہی سب سے بڑا تکبر ہے کہ ہمیں اذانوں کی آوازیں بھی آتی ہیں لیکن ہم اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ اور فرماتا ہے میرا اللہ کریم کہ وہ بندے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، ڈرنے کا مطلب اس میں کس معنی میں ہے کہ ڈرنے کا مطلب یہ کہ جس کام میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے اس کام کو چھوڑ دیا، کہ اتنا زیادہ اللہ کا خوف، کہ اتنا ڈر۔ اور میرا اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کو بھی چلایا جائے گا جنت کی طرف، اور گروہوں کی صورت میں، گروہوں کی شکل میں، اور وہ جنت میں جا رہے ہوں گے گروہ در گروہ۔ اور جب وہ آئیں گے جنت کے سامنے تو ان کے آنے سے پہلے ہی جنت کے دروازے کھلے ہوں گے ان کے استقبال میں، اور فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اور اس کے بعد کہیں گے طبتم۔ یہ بہت پیارا جملہ ہے، شاید اس کا ترجمہ اردو میں نہ ہو سکے۔ طبتم کا مطلب کہ بہت اچھے رہے،
کہ اس کا ایک چھوٹا سا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تم بہت اچھے رہے، دیکھیے کہ کسی کو کوئی خاص تحفہ مل رہا ہو یا اس کو کوئی بہت اچھا ریکارڈ مل گیا کہ کسی نے کوئی بہت اچھی چیز حاصل کر لی، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ بھائی تم تو بہت اچھے رہے، تو تم کیسے رہے، تم بڑے اچھے رہے، تمہارے ساتھ تو معاملہ بہت اچھا ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ان باغات میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ دیکھیے کہ کتنا سکون ملے گا جنتیوں کو جب وہ یہ سنیں گے کہ ان پر موت واقع نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جنتی جب یہ بات سنیں گے فرشتوں کی تو کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہے جس نے ہم سے جو وعدہ کیا تو وہ وعدہ اس نے ہم سے سچا کر دکھایا، اور بے شک میرا اللہ کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور وہ بندے کہیں گے کہ ہم قربانی کرتے تھے، ہم دنیا میں روزہ رکھتے تھے، نظروں کی حفاظت کرتے تھے، زنا سے بچتے تھے، شراب سے بچتے تھے، دنیا عیاشیوں کی طرف جا رہی تھی، اور صرف اس امید پر کہ اللہ تعالی ہماری تمام خواہشات کو جنت میں پوری کرے گا۔ تو جب وہ جنتی اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا اور ہمیں وارث بنا دیا اس زمین کا، ہم اس میں جہاں چاہے ٹھکانہ بنائے۔ یہ دیکھیے کہ میرے بھائیو، دنیا کی تھوڑی تھوڑی سی چیزوں پر ہم کس طرح مر مٹتے ہیں۔ اگر کسی کو دنیا کے ایک حصہ دے دیا جائے کہ یہ پورے کا پورا حصہ آپ کو مل گیا اور جو چاہتے ہو اس میں لے لو، تو وہ بندہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا، یعنی اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا۔ لیکن یہ دیکھیے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کی تمام لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ آج دنیا میں جو بھی ہے جتنا بھی بڑا ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ اس کا بھی جنازہ اٹھے گا اور اس کو بھی قبر کی اندھیری کوٹری میں جانا پڑے گا۔ تو دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں لیکن بالآخر وہ ختم ہو جائے گی۔ اور ایک بات یہاں پر میں آپ کو سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی لذت کے لیے گناہ نہ کریں کہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا ہمارے دامن پر۔ اور کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے نیکی کو نہ چھوڑیں کہ تکلیف ختم ہو جائے گی اور نیکی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اور یقیناً میرا اللہ ہر چیز کا بہتر اجر دینے والا ہے۔ تو میرے عزیزوں، زمینوں سے، جائیدادوں سے، مکانوں سے اور دنیا کی عیشوں سے دل لگانا یہ دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے جس سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، تمہارا مال تو وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا اور پہن کے پرانا کر دیا، اور باقی سارا تو وارثوں کا مال ہے۔ اسی وجہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے انبیاء اپنی قوموں کو کیا سمجھایا کرتے تھے، تم گھر ایسے بناتے ہو کہ جیسے تم نے ان گھروں میں ہمیشہ رہنا ہے، حالانکہ اپنے پیسوں سے حلال سے گھر بنا رہے ہیں، لیکن پھر بھی انبیاء ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اتنا سریا کیوں ڈال رہے ہو، تو ہمارا جسم بسیطہ ہو کے ختم ہو جائے گا۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے بنا رہے ہیں، اور اولاد یہ کہتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے بنا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، گھر مکان بنانا ناجائز نہیں ہے، لیکن ان سے دل لگانا غلط ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کوشش کریں کہ ہر اس کام سے بچیں جو اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا ہو، اور ہر اس کام کو کریں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف جاتا ہو۔ تو روزے کوئی نہ چھوڑے، نمازیں کوئی نہ چھوڑے، کہ روزہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے، اور روزے کی جزا اللہ تعالیٰ خود ہے۔ سبحان اللہ، میرا اللہ کریم نے فرمایا، روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم صرف اسی الفاظ کی لذت میں رہیں
तो हम फिर भी कभी रोजा ना छोड़ें कि रोजे का बदला अल्लाह ताला खुद है। सुभान अल्लाह। तो कैसी वो जात है जो अपने बंदों पर कितनी मेहरबान है। हम अगर यहाँ पर रोजा रखते हैं तो अल्लाह ताला को इसकी कोई परवाह नहीं, कोई फायदा नहीं। और अगर हम खुदा न खासा कोई गुनाह का काम करते हैं तो फिर भी अल्लाह ताला को उसकी कोई परवाह भी नहीं है। अगर माज़अल्लाह सारी दुनिया काफिर हो जाए तो अल्लाह की बादशाही नहीं घटती, और अगर सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, इस्लाम ले आए, तो तब भी अल्लाह ताला की बादशाही नहीं बढ़ती। मेरा अल्लाह तो शुरू से लेकर आखिर तक बादशाही बादशाह है। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बयान करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बीमार हो गए और शदीद अलील थे और तबीयत मुबारक में कमजोरी आ गई। कुछ भी खाने को दिल नहीं करता था और घर वाले बार बार कहते कुछ खा लीजिए, नहीं खाते थे। बिलाखिर अपने गुलाम से हज़रत नाफिया से कहने लगे कि अगर कहीं से मछली मिल जाए थोड़ी सी तो मैं खाऊंगा। तो उनके गुलाम कहते हैं कि मैं मछली सारे मदीने में ढूंढता रहा लेकिन मछली नहीं मिली। अगले दिन भी ढूंढी, ना मिली। तीसरे दिन भी ढूंढी तो ना मिली। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कोई बात नहीं, बस छोटी सी ख्वाहिश है, नहीं मिली तो ठीक है। वो उनके गुलाम कहते हैं कि चौथे दिन मछली मिल गई। मैं 1.5 दिनार की खरीद के लाया और जब वो मछली लाकर मैंने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रखी तो आपने लुकमा रोटी का तोड़ा और मछली को लगाने लगे कि दरवाजे पे एक फकीर ने आके सदा दी, कुछ खाने को दो। सो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपने आप को रोक लिया और हंसे और कहने लगे देखो मेरा अल्लाह कितना करीम है, वो मुझे बचाना चाहता है। और अपने गुलाम को कहा कि उठा इसे और बाहर दिया। तो खादम गुलाम तो अब हुक्म का पाबंद था, वो गया और जाकर वो मछली दे आया उस मांगने वाले को। और ये भी बात है कि फकीर बहुत सारी चीजें ऐसी जमा कर लेते जिन्हें बाद में वो बेचते हैं। तो उनका गुलाम कहने लगा कि मैं दौड़ा हुआ गया उस फकीर के पीछे और मैंने उसे कहा सच बता तू उन्हें बेचनी है या खानी है। तो वो कहने लगा वो फकीर जो भी सबब लग जाए मैं कर दूंगा क्योंकि ये तो आपने मुझे दे दी है। तो कहने लगे वो गुलाम कि ये मछली मैंने 1.5 दिनार में खरीदी थी, अगर तू 2 दिनार की वापस मुझे बेच दे, उसकी वजह कि आजकल मछली मदीने में मिल नहीं रही, तो ये मैं अपने आका को दे दूंगा, वो यही खाएंगे, बीमार है। तो वो कहने लगा बिस्मिल्लाह, मुझे क्या एतराज है कि 2 दिनार मिल रहे हैं कि 1.5 की तो मछली है। वो फरमाते हैं कि मैंने 2 दिनार उसे थमाए, मछली उससे खरीदी और खरीद कर मैं वापस ले आया और ला के फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रखी। तो फरमान लगे कि ये कैसे आ गई। तो मैंने कहा हुजूर 1.5 की खरीदी थी और फिर फकीर को दे दी और अब फिर उसी फकीर से मैं 2 दिनार की खरीद के लाया हूं, आप कबूल फरमाए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ये तूने अच्छा नहीं किया, अब इस तरह करो कि 2 दिनार भी उसे दे दिए हैं, अब मछली भी उसे वापस दे आओ। अर्ज की हुजूर क्यों? तो फरमाया कहने लगे कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह ताला फरमाता है तुम भलाई को उस वक्त पहुंचोगे जब अपनी प्यारी चीज राह खुदा में खर्च करोगे। तो वो उनके गुलाम हजरत नाफे कहते हैं कि मैं गया और देकर वापस आया तो मैं कुछ परेशान था क्योंकि मुझे भी 4 दिन हो गए थे मछली को तलाश करते हुए कि थोड़ी थोड़ी तबीयत में मायूसी थी कि इतनी मेहनत से मैं लाया और मेरे आका ने उसे किसी को दे दी। तो वो कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे अपने करीब बिठाया और मुझे थपकी दी और कहने लगे मैंने वैसे भी कभी झूठ नहीं बोला और आजकल तो मैं वैसे ही बीमार हूं, वक्त ही नहीं, मौका ही नहीं झूठ बोलने का। मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे मछली खा के इतना सुकून नहीं होना था जितना सुकून मुझे अल्लाह के रास्ते में खैरात करके हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے راہ خدا میں دینے سے سکون ملا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیزیں قربان کر کے اپنے آپ کو سکون محسوس کرتے تھے۔ تو چلیں چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ تو ہم نے یہ تاک راتوں میں زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھنا ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، باقی آخری عشرے میں بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں اس پوری دعا کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو واعف عنی۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو واعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا، درگزر کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ تو کوشش کریں یہ دعا اپنے سبھی گھر والوں کو سکھائیں، انہیں پڑھائیں کہ وہ اس دعا کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں اور اپنی زندگیاں دین اسلام کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہے، اور ایک بندے کی نیت ہی نہ ہو ہدایت لینے کی کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا روزہ رکھ رہا ہے، اس کی نیت ہی نہیں کہ میں نے جھوٹ بولنا چھوڑنا ہے، یا میں نے ناپ تول میں کمی چھوڑنی ہے، یا میں نے اللہ سے ڈرنا ہے، اور وہ پھر بھی یہ کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو یہ انتہائی غلط ہے۔ اپنے اعمال میں بھی یہ ظاہر کریں کہ ہم اللہ کے احکامات کی پاسداری کر رہے ہیں، اپنے سب کاموں کو درست کریں دنیا کے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ بے شک تو معاف کرنے والا، درگزر فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم گے